اس نے بات کرتے ہوئے اس کے بازو پر ہاتھ رکھا۔ اسے جیسے کرنٹ لگا تھا۔ وہ بیڈ سے اٹھ گیا تھا۔ میں خود نہیں جانتا مجھے کیا ہو گیا ہے۔ اس نے فریج کے پاس جا کر پانی کی بوتل نکالی تھی اور اسے کھول کر پانی کے چند گھونٹ پیے۔ وہ بیڈ پر بیٹھی بنا پلکیں جھپکائے اسے دیکھتی رہی۔ وہ اب بوتل ہاتھ میں لیے بے چینی سے کمرے میں ٹہل رہا تھا۔ کیا تم کسی اور سے محبت کرنے لگے ہو؟ اس نے سانس روکتے ہوئے اس سے پوچھا تھا۔ وہ یکدم اپنی جگہ ٹھہر گیا تھا۔ اس کے چہرے پر شکست خوردگی تھی۔ تھکے تھکے قدموں سے وہ آ کر اس کے پاس بیڈ پہ بیٹھ گیا تھا۔ وہ ابھی تک سانس روک کے پلکیں جھپکائے بغیر اس کے جواب کی منتظر تھی۔ کیا کوئی اور؟ اس نے ایک بار پھر پوچھنے کی کوشش کی۔ اس نے اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا لیا تھا۔ ہاں فلک، میں کسی اور سے محبت کرنے لگا ہوں۔ اسے پہلی بار پتہ چلا تھا۔ کانوں میں سیسا اترتا کسے کہتے ہیں؟ وہ بے یقینی کے عالم میں اسے دیکھے گئی۔ کیا فلک کے سوا سلیمان انصر کو کسی سے محبت ہو سکتی ہے؟ کیا فلک کے ہوتے ہوئے سلیمان انصر کو کسی سے محبت ہو سکتی ہے؟ وہ جسے کنگ ہو گئی تھی۔ اب کیا پوچھنا چاہیے؟ وہ کون ہے؟ کیسی ہے؟ یا پھر یہ کہ تمہیں اس سے محبت کیسے ہوئی؟ کیوں ہوئی؟ یا یہ کہ تم اس سے کہاں ملے؟ کیوں ملے؟ یا پھر یہ تم نے مجھ سے یہ سب کیوں چھپایا؟ مجھے دھوکہ کیوں دیا؟ وہ سوالوں کا انبار ذہن میں لیے لرزتے جسم کے ساتھ وہاں بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نہیں جانتا یہ سب کیسے ہو گیا۔ میں تمہیں دھوکہ نہیں دینا چاہتا تھا، تمہارے ساتھ بے وفائی نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر میرے اختیار میں کچھ نہیں تھا۔ یقین کرو فلک، میں نے یہ سب کچھ اپنی مرضی سے نہیں کیا۔ وہ سر ہاتھوں میں تھامے بول رہا تھا۔ وہ کسی مجسمے کی طرح اسے دیکھتی رہی۔ وہ میری فیکٹری میں کام کرتی ہے۔ پیکنگ ڈپارٹمنٹ میں اس کا نام تابندہ ہے۔ کیا وہ بہت خوبصورت ہے؟ اسے اپنی آواز کسی کھائی سے آتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ خوبصورت تم نہیں جانتی، کوئی نہیں جانتا کہ وہ کیا ہے۔ میں اسے اگر دن میں ایک بار نہ دیکھوں تو یقین کرو میں کچھ اور دیکھنے کے قابل ہی نہیں رہتا۔ یقین کرو فلک، میں چاہوں بھی تو کچھ اور دیکھ نہیں پاتا۔ مجھے کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ تم نے کبھی کسی چمگادڑ کو دن کے وقت دیکھا ہے فلک؟ میں اس کا چہرہ دیکھے بغیر بالکل ویسا ہی ہو جاتا ہوں۔ وہ بول رہا تھا۔ فلک کا چہرہ آنسوؤں سے ایک بار پھر بھیگنے لگا تھا۔ سلیمان، کیا وہ تم سے مجھ سے زیادہ محبت کرتی ہے؟ وہ یہی کہتی ہے اور مجھے اس کی باتوں پر یقین ہے۔ وہ اب اس کا چہرہ دیکھنے لگا تھا۔ کوئی تمہیں مجھ سے زیادہ کیسے چاہ سکتا ہے؟ وہ چاہتی ہے، تابندہ چاہتی ہے، میں جانتا ہوں۔ وہ جھوٹ بولتی ہے سلیمان، وہ غلط کہتی ہے۔ اس نے کسی ننھے بچے کی طرح روتے ہوئے سلیمان کا ہاتھ پکڑا تھا۔ اس نے ایک جھٹکے سے ہاتھ چھڑا لیا۔ نہیں، وہ جھوٹ نہیں بولتی۔ تابندہ کبھی جھوٹ بول ہی نہیں سکتی۔ مجھے اس کے ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف پر یقین ہے۔ میں نہیں جانتا ایسا کیوں ہے، مگر فلک، وہ بولتی ہے تو میرا دل چاہتا ہے اس پر اعتبار کرنے کو۔ میرا دل گواہی دیتا ہے کہ اس کے ایک ایک لفظ کی سچائی کی۔ اس پر یقین کرنا یا نہ کرنا میرے اختیار میں نہیں ہے، جیسے اس سے محبت کرنا یا نہ کرنا میرے اختیار میں نہیں ہے۔ وہ کسی آری کے ساتھ اسے کاٹ رہا تھا۔ تم اس سے محبت کیسے کر سکتے ہو سلیمان؟ تم تو مجھ سے محبت کرتے تھے۔ اس نے جیسے اسے کچھ یاد دلانے کی کوشش کی تھی۔ مجھے نہیں پتا میں تم سے محبت کرتا تھا یا نہیں، مگر مجھے اس سے محبت ہے۔ نہیں محبت نہیں، مجھے عشق ہے، یاد ہے تم نے ایک بار کہا تھا فلک، محبت تو رگوں میں خون بن کر بہتی ہے۔ میں نے اسے دیکھا تو مجھے پتا چلا یہ کیسے ہوتا ہے فلک۔ میں اسے دیکھتا ہوں تو ہپنوٹائز ہو جاتا ہوں۔ وہ جو کہتی ہے میں وہی کرتا ہوں، وہ جو چاہتی ہے مجھ سے وہی ہوتا ہے۔ میں اس کی آواز نہ سنوں تو مجھے کوئی آواز سنائی نہیں دیتی۔ وہ ہنستی ہے تو اس کے ہر قہقہے کے ساتھ میرے دل کی ایک دھڑکن بڑھ جاتی ہے۔ وہ قدم اٹھائے تو میرا دل چاہتا ہے میں زمین بن جاؤں، صرف اس لیے کہ اس کے پیروں کے نیچے آ جاؤں، وہ مجھ پر سے گزرے۔ اس کے پیروں کو بھی اگر کوئی چیز چھوئے تو وہ میرا وجود ہو، وہ رکے تو میرا دل چاہتا ہے دنیا کی ہر حرکت کرنے والی چیز کو روک دوں، ہر چیز کو، چاہے وہ انسان ہو یا مشین یا پھر ہوا یا بہتا پانی۔ میں اسے سب کچھ دے دینا چاہتا ہوں، سب کچھ، ہر چیز جو میرے پاس ہے میں اسے دے دینا چاہتا ہوں، چاہے وہ اسے رکھے یا آگ لگا دے یا کسی کو دے دے، مجھے پرواہ نہیں۔ بس میں اسے خوش کرنا چاہتا ہوں، اسے بتانا چاہتا ہوں کہ مجھے اس سے عشق ہے۔ تم نہیں جانتی فلک، وہ اگر ایک خنجر لے کر میرے وجود کو کاٹنا شروع کر دے، ایک ایک پور، انگلی، ہاتھ، کلائی، بازو، کوہنی، گندا، تو میں اسے اپنا ایک ایک حصہ دیتا رہوں گا، کسی ہچکچاہٹ، کسی اعتراض کے بغیر۔ اسے حق ہے، چاہے تو مارے، چاہے تو کاٹے، چاہے تو جلا دے، مگر سب اپنے ہاتھ سے کرے، اپنے ہاتھ سے۔ میں نہیں جانتا فلک یہ سب کیسے ہوا، کیوں ہوا۔
ہے، مگر یہ سب ہو چکا ہے۔ میں تبندہ کے بغیر نہیں رہ سکتا ہوں۔ میں سب کچھ چھوڑ سکتا ہوں، ہر چیز کے بغیر رہ سکتا ہوں، مگر اس کے بغیر نہیں۔ اس کے بغیر رہوں گا تو نہ مجھے کچھ نظر آئے گا، نہ میں کچھ سن سکوں گا، نہ کچھ بول سکوں گا۔ میں ایسی زندگی گزارنا نہیں چاہتا فلک، میں ایسی زندگی گزارنا نہیں چاہتا۔ وہ اب رو رہا تھا۔ اسے یاد نہیں تھا اس نے کبھی سلیمان انصر کو روتے دیکھا ہو، یوں بلک بلک کر، پھوٹ پھوٹ کر، زاروں کے تار، اور وہ بھی ایک عورت کے لیے، ایک دوسری عورت کے لیے۔ اس کا دل چاہ رہا تھا وہ اسے بتائے کہ میرے لیے تم وہی سب کچھ ہو جو وہ تمہارے لیے ہوگی۔ میں بھی تمہیں دیکھے بغیر اندھی ہو جاتی ہوں، میں بھی تمہاری آواز سنے بغیر کچھ اور سننے کے قابل نہیں رہتی، میں بھی تم سے باتیں کیے بغیر کسی دوسرے سے بات نہیں کر سکتی۔ پھر تمہیں یہ سب کچھ پتا کیوں نہیں چلا؟ مگر وہ بہتے آنسوؤں کے ساتھ خاموش بیٹھی اسے دیکھتی رہی۔ میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں فلک، تم اجازت دو گی تو بھی؟ نہیں دو گی تو بھی میں اس سے شادی کر لوں گا، مگر میں چاہتا ہوں یہ کام تمہاری رضامندی سے ہو۔ ہم دونوں نے بہت سا وقت اکٹھے گزارا ہے، اچھا وقت گزارا ہے۔ میں تمہیں تکلیف نہیں دینا چاہتا، میں تمہیں ناراض بھی نہیں کرنا چاہتا، مگر میں تبندہ کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ تم تو محبت کرتی ہو مجھ سے، جو محبت کرتے ہیں وہ تو بہت بڑی بڑی قربانیاں دے دیتے ہیں۔ کیا تم مجھ سے شادی کی اجازت نہیں دے سکتی؟ وہ اب اس کا ہاتھ تھامے اس سے کہہ رہا تھا۔ سورہ اسرافیل کیسا ہوگا؟ وہ اب اندازہ لگا سکتی تھی۔ میں بھی تو تم سے محبت کرتی ہوں، اتنی نہیں بلکہ اس سے زیادہ محبت جتنی وہ لڑکی تم سے کرتی ہے۔ اس نے اپنے مہروں کو آگے بڑھانے کی آخری کوشش کی تھی۔ وہ مایوسی سے اس کا ہاتھ جھٹک کر کھڑا ہو گیا تھا۔ مگر مجھے تمہاری محبت کی ضرورت نہیں ہے، مجھے اس کی محبت کی ضرورت ہے۔ میں نے کون سی غلطی کی ہے سلیمان؟ مجھے نہیں پتا، بس مجھے اس سے محبت ہے۔ میں نے تمہارے لیے کیا نہیں کیا، پچھلے 3 سال میں کیا نہیں کیا، مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے، مجھے بس وہ چاہیے۔ میں نے پچھلے 3 سال میں زندگی کو ویسے گزارا ہے جیسے تم نے چاہا ہے، پھر بھی تم مجھ سے خوش نہیں ہو، بیزار ہو گئی ہو۔ تو میں کیا کروں؟ میں نے تم سے نہیں کہا تھا، تم نے یہ سب اپنی مرضی سے کیا، مگر مجھے صرف تبندہ کی ضرورت ہے۔ تم مجھے بتاؤ میں کیا کروں کہ تم خوش ہو جاؤ، مجھ سے محبت کرنے لگو، مجھے ٹھکراؤ نہ۔ مجھے تمہاری ضرورت ہی نہیں، مجھے تمہاری کوئی بات، کوئی چیز خوش نہیں کر سکتی، کیونکہ تم تبندہ نہیں ہو۔ میں نے تم سے محبت کی ہے۔ جو محبت کرتے ہیں کیا انہیں اس طرح ٹھوکر مار دی جاتی ہے؟ کیا تم مجھے اس طرح چھوڑ دو گے؟ وہ بھی چیز میرے اور تبندہ کے درمیان آئے گی، میں اسے چھوڑ دوں گا۔ مجھے پرواہ نہیں ہے کہ کوئی مجھ سے محبت کرتا ہے یا نہیں، میرے لیے بس وہ کافی ہے۔ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی، مجھے تمہاری ضرورت ہے، مگر مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے، مجھے تبندہ کی ضرورت ہے۔ میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ میں تمہارے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، تمہیں بانٹنا نہیں چاہتی کسی کے ساتھ، تمہاری محبت میں کمی برداشت نہیں کر سکتی۔ تم چاہو گی تو میں تمہیں طلاق نہیں دوں گا، لیکن تمہیں مجھ سے دستبردار ہونا ہی پڑے گا، تبندہ کو برداشت کرنا ہی پڑے گا۔ میں تمہارے بغیر مر جاؤں گی، خودکشی کر لوں گی، یہ تمہارا اپنا فیصلہ ہوگا، تم جو چاہو کر سکتی ہو۔ تم نہیں جانتے تم میرے لیے کیا ہو، مجھے جاننے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ تبندہ میں ایسا کیا ہے جو مجھ میں نہیں ہے، یہ میں نہیں جانتا، بس میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ پھر تم نے مجھ سے شادی کیوں کی تھی؟ پتہ نہیں، مجھے نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اگر مجھے علم ہوتا کہ میری زندگی میں تبندہ آئے گی تو میں کبھی تم سے شادی نہ کرتا۔ میرا وجود تمہارے لیے کچھ نہیں ہے، نہیں یہ میرے لیے کچھ نہیں ہے، سب کچھ تبندہ ہے۔ ہر مہرہ باری باری پٹتا گیا۔ اس کا سانس گھٹنے لگتا تھا۔ وہ اٹھ کر کمرے سے باہر آ گئی۔ لاؤنج میں خاموشی بھی تھی اور تاریکی بھی، یہی دونوں چیزیں اس کے اندر تھیں۔ وہ لائٹ آن کر کے صوفہ پر بیٹھ گئی۔ دنیا میں تم سے زیادہ مکمل کوئی دوسری لڑکی نہیں ہے۔ بہت عرصہ پہلے سلیمان کی کہی ہوئی ایک بات اس کے کانوں میں گونجنے لگی تھی، اور اب مجھ سے زیادہ بہتر، زیادہ مکمل تمہیں کوئی دوسری مل گئی ہے۔ اس نے اپنی آستین سے چہرہ رگڑا تھا، پھر اس کے دل میں پتہ نہیں کیا آئی، وہ اٹھ کر واش روم میں آ گئی۔ دیوار پر لگے ہوئے لمبے چوڑے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اس نے اپنے آپ کو دیکھا تھا۔ پھر اس نے اپنے بالوں میں لگا ہوا کلپ اتار دیا۔ اس کے سیاہ سلکی اسٹیپس میں کٹے ہوئے بال کندھوں پر بکھر گئے تھے۔ اس نے واش بیس کے نل میں سے پانی لے کر چہرے پر چھینٹے مارے تھے، پھر تولیہ اسٹینڈ سے تولیہ لے کر چہرے کو خشک کیا تھا۔ کیا میں خوبصورت نہیں رہی؟ اس نے جیسے آئینے سے سوال کیا تھا۔ کیا میں بدصورت ہو گئی ہوں؟ کیا میری آنکھیں اب دلوں کو تسخیر کرنے کے قابل نہیں رہیں؟ کیا میری مسکراہٹ اپنی کشش ہو چکی ہیں؟ کیا میرے ہونٹ اور ناک حسن نہیں، صرف گوشت کے
لوتھڑے ہیں، کیا میری دو دیار رنگت میں کوئی فرق آ گیا ہے؟ وہ ایک چیز کو ہاتھ لگا کر سوچتی رہی۔ کچھ بھی نہیں بدلا، کچھ بھی تو نہیں بدلا، نہ آنکھیں، نہ ہونٹ، نہ رنگت، نہ ناک، نہ چہرہ، نہ بال، جسم، کچھ بھی تو نہیں بدلا۔ پھر اس کا دل کیسے بدل گیا ہے، نظر کیسے بدل گئی ہے؟ اس نے آئینے کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ آئینہ حسن دکھا رہا تھا۔ سلک کی سلیو لیس سفید نائٹی میں ملبوس سنگ مرمر سے تراشیدہ ایک وجود جو سر سے پاؤں تک حسن میں ڈلا ہوا تھا۔ کہیں کوئی عیب، کوئی نقص؟ اس نے تلاش کرنا شروع کیا تھا۔ ہر چیز مکمل ہے۔ پھر بھی اس نے مایوسی سے آئینے کو دیکھا تھا۔ اگر عشق حسن سے ہوتا ہے تو میں حسن ہوں، پھر وہ تابندہ ایک آگ اس کے وجود کو اپنے حصار میں لینے لگی تھی۔ ہاں، کوئی تو بات ہو گئی اس میں، کوئی تو چیز ہو گئی اس میں جو سلیمان کو مجھ میں ملی، جو اسے مجھ سے دور لے گئی، جس نے اس کا دل مجھ سے پھیر دیا۔ مجھے بھی تو دیکھنا چاہیے، کیا ہے اس عورت میں جس نے سلیمان انصر کو یوں مسمرائز کر دیا ہے کہ اسے دنیا نظر نہیں آتی، فلک، شیر افگن نظر نہیں آتی۔ مجھے بھی تو دیکھنا چاہیے، کیا ہے ان قدموں میں جن کے نیچے وہ اپنے وجود کو مٹی بنا کر بکھیر دینا چاہتا ہے، صرف اس چاہ میں کہ وہ قدم اس مٹی کو چھوئیں۔ کیا وہ میرے پیروں سے زیادہ خوبصورت ہو سکتے ہیں؟ اس نے اپنی نائٹی کو اٹھا کر جھک کر اپنے پیر دیکھے تھے۔ وہ اتنے ہی دودیا، اتنے ہی نرم اور نازک، اتنے ہی مکمل تھے جتنا اس کے وجود کا کوئی دوسرا حصہ۔ مجھے بھی تو دیکھنا چاہیے، وہ کیسا وجود ہے جس کے نام پر وہ اپنی ساری زندگی کر دینا چاہتا ہے؟ وہ کیسے ہاتھ میں جو اسے خنجر سے کاٹ دیں تو اسے شکایت نہیں ہوگی؟ وہ کون سے ہونٹ ہیں جو بات کرے تو اسے دنیا میں کچھ اور سنائی نہیں دیتا؟ وہ کون سا وجود ہے جو رکے تو ہوا روک دینا چاہتا ہے؟ وہ ایک پھر پگھل رہی تھی۔ اور اگر وہ عورت مجھ سے زیادہ خوبصورت ہوئی تو میں پھر کیا کروں گی؟ کیا اسے سلیمان پر قابض ہونے دوں گی؟ کیا اس کا رستہ خالی چھوڑ دوں؟ میں کیا کروں گی؟ ہاں، میں اس حسن کو ختم کر دوں گی جس نے سلیمان کو پاگل بنا دیا ہے۔ میں اسے اس قابل نہیں چھوڑوں گی کہ وہ اسے دوبارہ دیکھے، دوبارہ اس کی طرف جائے۔ میں اس کا وہ چہرہ ہی بگاڑ دوں گی جس نے سلیمان کو اپنا اسیر کیا ہے، وہ آنکھیں مٹا دوں گی جس نے وہ آئینے کے سامنے کھڑی کسی پاگل کی طرح خود سے باتیں کر رہی تھی۔ بہت دیر بعد وہ تھکے تھکے قدموں سے واش روم سے باہر نکل آئی۔ لاؤنج کے صوفہ پر لیٹ کر اس نے آنکھیں بند کر لی تھیں۔ آنسو ایک بار پھر چہرے پر پھیلنے لگے۔ تم جانتے ہی نہیں تمہیں کیا تمہاری محبت کو کھونے سے بڑھ کر کوئی نشتر نہیں ہے جو کوئی مجھے لگا سکتا ہے؟ کیا نہیں ہے میرے پاس؟ سب کچھ ہی تو ہے۔ اب اگر نہیں ہے تو صرف تم نہیں ہو۔ میں تو تمہیں اپنے سائے کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتی، کسی دوسری عورت کے ساتھ کیسے کر لوں؟ کیسے برداشت کر لوں کہ میرے علاوہ تم کسی اور سے بات کرو، کسی عورت کا ہاتھ تھامو، کسی اور کے آنسو پونچھو، کسی اور کو اپنا نام دو؟ تابندہ سلیمان نہیں، میں تو تمہارے لباس کی ایک درجی تک کسی کو نہیں دے سکتی، تمہارے پورے وجود کو کس طرح دے دوں؟ اور وہ بھی اپنے ہاتھ، اپنی مرضی سے یہ نہیں کر سکتی سلیمان انصر، بس میں یہ نہیں کر سکتی۔ تمہارے بدلے چاہے کوئی مجھ سے سب کچھ لے لے مگر مجھے تمہارا وجود چاہیے، تمہیں میں کسی کو نہیں دے سکتی۔ اس عورت کو کیا محبت ہوگی تم سے، اس کو تو پیسہ چاہیے ہوگا۔ میں اسے پیسہ ہی دوں گی، تمہیں خرید لوں گی اس سے، اور اگر ایسا نہ ہوا تو پھر میں اس کے چہرے کو تیزاب سے جلا دوں گی، اسے اس قابل ہی نہیں چھوڑوں گی کہ تم دوبارہ کبھی اس پر نظر ڈالو۔ وہ روتے روتے پتہ نہیں کس وقت سو گئی تھی۔ صبح جس وقت اس کی آنکھ کھلی گھر میں نوکر آ چکے تھے۔ وہ اٹھ کر اپنے کمرے میں آئی، کمرہ خالی تھا، وہ وہاں نہیں تھا۔ اس نے گھڑی دیکھی، 10:30 بج رہے تھے۔ وہ تھکے ہوئے انداز میں آ کر بیڈ پر لیٹ گئی۔ بہت دیر تک وہ اسی طرح آنکھیں کھولے چھت کو گھورتی ہوئی وہاں پڑی رہی۔ پھر وہ اٹھ کر واش روم میں گھس گئی تھی۔ شاور لینے کے بعد خاص طور پر منتخب کیے ہوئے کپڑے پہن کر وہ باہر نکلی تھی۔ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھ کر اس نے اپنے بالوں میں رولز لگانے شروع کیے۔ وہ آج بہت خاص بن کر وہاں جانا چاہتی تھی، بہت ہی خاص بن کر۔ وہ اس عورت کو دیکھنا چاہتی تھی کہ سلیمان انصر کی بیوی کیا ہے، فلک کیا ہے۔ آدھ گھنٹے بعد میک اپ مکمل کرنے کے بعد اس نے رولز اتار کر ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑے ہو کر اپنا جائزہ لیا تھا۔ بہت دیر تک وہ اپنے عکس سے نظریں نہیں ہٹا سکی۔ زمردی رنگ کی سلک کی ساڑی اور ڈارک گرین کلر کے کھلے گلے کے نیٹ کے بلاؤزر میں وہ ایک مکمل عورت لگ رہی تھی، کسی خامی، کسی کمی کے بغیر۔ اس نے بہت سنجیدگی سے ایک بار پھر خود پر نظریں دوڑائی تھیں۔ پھر اس نے چینل 5 نکال کر گردن کے دونوں اطراف میں اس کا سپرے کیا۔
पर्स और ग्लासेस उठाकर वो बेडरूम से निकल आई थी। रास्ते में से तेज़ाब की एक बोतल खरीद लेना। फैक्ट्री चलने का हुक्म देने के बाद इसने ड्राइवर से कहा था। ड्राइवर ने हैरत से इसे देखा था मगर जवाबन कुछ नहीं कहा। एक दुकान से तेज़ाब की बोतल खरीदने के बाद इसने फलक को थमा दी। इसने कुछ देर तक इसे हाथ में थामे रखा था। फिर इसका ढक्कन खोलकर कॉर्क निकाल दिया। बोतल का ढक्कन बंद करके इसने इसे अपने बैग में रख लिया था। फैक्ट्री पहुंचने के बाद वो सुलेमान की ऑफिस की तरफ नहीं गई थी बल्कि एडमिन ऑफिस के कमरे में चली गई थी। इलियास साहब इसे अपने कमरे में देखकर गड़बड़ा गए थे। मैडम आप यहाँ? हाँ, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बातें करनी हैं, आप बैठ जाएं। वो खुद कुर्सी खींच कर बैठ गई थी। इलियास साहब कुछ नर्वस होकर बैठ गए। पैकिंग डिपार्टमेंट में ताबिंदा नाम की कोई लड़की है। चंद लम्हे दफ्तर का जायजा लेने के बाद इसने बहुत सर्द लहजे में इनसे पूछा था। वो इसके सवाल पर कुछ और नर्वस हो गए थे। मैडम वहाँ तो बहुत सी लड़कियाँ होंगी जिनके नाम ताबिंदा हैं, आप किस लड़की का पूछ रही हैं? इसने अपनी नज़रें इसके चेहरे पर गाड़ दी। वो और परेशान हुए थे। मैं सुलेमान अंसर वाली ताबिंदा का पूछ रही हूँ। इतने डायरेक्ट रेफरेंस पर इनके चेहरे पर पसीने आने लगे थे। क्यों, क्या यहाँ ऐसी कोई लड़की नहीं है जिसके साथ सुलेमान अंसर? इसने तल्ख लहजे में कहते हुए बात अधूरी छोड़ दी। मैडम देखें, मुझे तो इस बारे में कुछ पता नहीं। मैं तो इसने इनकी बात काट दी थी। अगर मुझे घर में बैठकर इसका चक्कर पता चल सकता है तो मैं ये तो नहीं मान सकती कि आपको इन सब बातों का पता ना हो। आफ्टर ऑल आप एडमिन ऑफिसर हैं। बॉस और वर्कर्स के रवाबत का आपको पता नहीं होगा तो किसको पता होगा? बहरहाल मैं आपको कोई इल्ज़ाम नहीं दे रही हूँ, मैं सिर्फ इस लड़की से मिलना चाहती हूँ। आप इसे बुलवाएं। इसने जैसे बात ही ख़त्म कर दी थी। इस बार इलियास साहब के चेहरे पर नदामत नुमायां थी। मैडम मैं आपसे बहुत शर्मिंदा हूँ लेकिन मैं बेबस था, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं था। आप वर्कर्स को तो समझा सकते हैं मगर बॉस को नहीं। मैंने सुलेमान साहब से बात की थी कि इनके और इस लड़की के बारे में बहुत सी बातें हो रही हैं मगर उन्हें इसकी परवाह ही नहीं है। वो इसे हर रोज़ छुट्टी के वक्त साथ लेकर जाते हैं। वो पैकिंग का काम करती थी मगर सुलेमान साहब ने इसे शोभा का इंचार्ज बना दिया है। मेरे बात करने पर साहिब ने मुझे बुरी तरह झड़क दिया। इनका ख्याल है कि मुझे इन सब चीज़ों से कोई दिलचस्पी नहीं होनी चाहिए, मुझे सिर्फ अपने काम से काम होना चाहिए। इलियास साहब ने अपनी सफाई देने की कोशिश की थी। आप इसे बुलाएं, इसने एक बार फिर इनसे कहा था। उन्होंने बैल बजाकर चपरासी को बुलाया और फिर इसे इस लड़की को बुलाने के लिए भेज दिया। चपरासी के जाने के बाद उन्होंने एक बार फिर कुछ कहने की कोशिश की थी मगर इसने हाथ के इशारे से उन्हें रोक दिया। मैं यहाँ आपकी वजाहतों के लिए नहीं आई हूँ, आप खामोश रहें, इसने बड़े खुश्क लहजे में इनसे कहा था। वो सुर्ख चेहरे के साथ सर झुकाकर रह गए। वो तेज़ होती हुई धड़कन के साथ इस लड़की का इंतज़ार करती रही। कुछ देर बाद दरवाज़ा खुला था। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर वो बेइख्तियार अपनी सीट से खड़ी होकर पीछे मुड़ी, फिर जैसे वो पत्थर की हो गई थी। सर आपने मुझे बुलाया है, इसने इलियास साहब से कहा था। हाँ मैडम, तुमसे। इसे भिजवा दें, वो जैसे किसी पाताल से बोली थी। सब कुछ धुआं धुआं होता जा रहा था। इसे अपना जिस्म मफलूज होता हुआ लगा था। वो सवालिया नज़रों से फलक को देखती हुई कमरे से निकल गई थी। वो सांस रुके बेहिस्सो हरकत किसी मुजस्मे की तरह अभी तक वैसे ही खड़ी थी। तुम जानती नहीं वो क्या है? मैं अगर इसे ना देखूं तो मैं कुछ और देखने के काबिल नहीं रहता। तुमने कभी किसी चमगादड़ को दिन के वक्त देखा है? मैं इसका चेहरा देखे बगैर बिल्कुल वैसा ही हो जाता हूँ। इसके कानों में किसी की आवाज़ आ रही थी। याद है तुमने एक बार कहा था फलक, मोहब्बत तो रगों में खून बनकर बहती है। मैंने इसे देखा तो मुझे पता चला ये कैसे होता है। वो कदम उठाए तो मेरा दिल चाहता है मैं ज़मीन बन जाऊं ताकि इसके पैरों को भी अगर कोई चीज़ हुए तो वो मेरा वजूद हो। तुम नहीं जानती फलक, वो अगर एक खंजर ले कर मेरे वजूद को काटना शुरू कर दे तो मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा। इसे हक है चाहे तो मार दे, चाहे तो काटे, चाहे तो जला दे, मगर सब कुछ अपने हाथ से करे। हर लफ्ज़ इसके चेहरे को तहरीक करता जा रहा था। हर एक को भिखारी बनाकर रास्ते में बिठाया हुआ है और हर एक खुद को मालिक समझता है। जब तक ठोकर नहीं लगती, जब तक घुटनों पर नहीं गिरता, अपनी औकात का पता नहीं चलता। वजूद के नसीब में है भिखारी होना, बस ज़ात भिखारी नहीं होती। वजूद के मुकद्दर में मांगना है, ज़ात का वस्फ देना है। मैं क्या तो क्या बीबी, सब भिखारी हैं। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो
परसों कभी ना कभी तो भिखारी बनना ही पड़ता है, मांगना ही होता है। कोई इश्क मांगता है, कोई दुनिया, और जो ये नहीं मांगता वो ख्वाहिश का ख़त्म होना मांगता है। इसका वजूद जैसे किसी ज़लज़ले की ज़िद में था। इसकी नज़र में जो एक बार आ जाता है हमेशा रहता है, और इस नज़र को कीचड़ की परवाह नहीं होती। 6 माह पहले दरिया के किनारे इस फ़कीर के कहे गए लफ्ज़ इसके ज़हन में गर्दिश कर रहे थे। हाँ, सारी बात नज़र ही की तो है, जिससे इसने मुझे महरूम कर दिया है और इस औरत को नवाज दिया है, वरना सुलेमान अंसर कभी इस औरत को तो ना चाहता, मगर ये तो अल्लाह है ना, जिसने मेरे चेहरे से नज़र उठा ली है। फिर सुलेमान अंसर को क्या नज़र आए, वो बुड़बुड़ाने लगी थी, मैडम आप ठीक तो हैं? इसे इलियास साहब की आवाज़ आई थी। इसने पलट कर उन्हें देखा था। इलियास साहब को इसकी आंखों में वहशत का एक अजीब आलम नज़र आया था। वो नॉर्मल नहीं लग रही थी। वो चंद लम्हे कुछ कहे बगैर उन्हें देखती रही, फिर कुर्सी से अपना बैग उठाकर कमरे से निकल गई। मर्द तो दरवाज़ा है, दरवाजे का काम रास्ता देना होता है या रास्ता रोकना। तेरा रास्ता इसने रोक दिया है। तेरा ही क्या, हर औरत का रास्ता इसने रोक दिया है, आगे जाने ही नहीं देता। इसे लेकर क्या करेगी तू? ये कुल नहीं है बीबी, ये कुल नहीं है। तू कुल की ख्वाहिश क्यों नहीं करती? वजूद की तलब क्यों है तुझे? ज़ात की चाह क्यों नहीं है? ज़हन की दीवार पर कुछ लफ्ज़ बार बार उभर रहे थे। एक आवाज़ बार बार गूंज रही थी। वो चुपचाप घर आ गई थी। कमरे में आकर इसने एक एक जेवर उतार कर फेंकना शुरू कर दिया था। किसी जुनूनी की तरह वो सब कुछ उतारती गई थी। कॉटन का एक सूट पहनकर, चेहरा धोकर वो वापस वॉशरूम से कमरे में आ गई थी। कमरे में हर तरफ चीज़ें बिखरी हुई थीं, घड़ी, नेकलेस, अंगूठियाँ, ब्रेसलेट, चूड़ियाँ, ईयर रिंग्स। वो खाली नज़रों से इन सब चीज़ों को देखती रही थी, फिर सोफ़ा से टेक लगाकर कारपेट पर बैठ गई थी। ट्यूब लाइट्स की रोशनी कमरे में बिखरी हुई ज्वेलरी को चमका रही थी। वो किसी बुत की तरह इन पर नज़रें गाड़े बैठी थी। वो नहीं जानती कितनी देर वो इस तरह बैठी रही थी। वो रात के वक्त वापस घर आया था। कमरे में दाखिल होते ही वो कमरे में बिखरी हुई चीज़ों को देख कर चौंका था। वो सोफ़े से टेक लगाए, आंखें बंद किए बैठी थी। तुम आज फैक्ट्री आई थी? अपना ब्रीफ केस बेड पर उछाल कर वो इसके सामने आकर खड़ा हुआ था। इसने आंखें खोल दी और पैरों से सर तक इसके दराज कद वजूद को देखा था। तुम ताबिंदा से क्यों मिलना चाहती थी? इस बार इसका लहजा पहले से भी ज़्यादा जा रहा था। मैं तुम्हें इजाज़त देती हूँ सुलेमान, तुम दमिंदा से शादी कर लो। चंद लम्हे बाद जब वो बोली तो इसका जवाब सुलेमान को हैरान कर गया था। वो अब उठ खड़ी हुई थी। कमरे का दरवाज़ा खोल कर वो लाउंज में आ गई। फ़ोन का रिसीवर उठाकर इसने अपने घर का नंबर मिलाना शुरू किया था। ओह फलक, ये तुम हो? इस वक्त किस लिए फ़ोन किया है? खैरियत तो है, खामोश क्यों हो? इसकी मम्मी ने फ़ोन उठाते ही इसकी आवाज़ पहचान ली थी। मम्मी, आप कहती थीं आपने मुझे ज़िंदगी में सब कुछ सिखाया है, कभी किसी चीज़ की कमी नहीं रखी। आप झूठ बोलती हैं मम्मी, आपने मुझे सबसे बड़ी, सबसे अहम चीज़ नहीं सिखाई। वो बोल रही थी। क्या हुआ मेरी जान, क्या नहीं सिखाया? तुम्हारी आवाज़ को क्या हुआ है मम्मी? आपने मुझे अल्लाह से मोहब्बत करना नहीं सिखाया। आपने आपने मुझे इसको ढूंढना नहीं सिखाया। आपने मुझे कंगाल कर दिया मम्मी, आपने मुझे भिखारी बना दिया। ऐसा क्यों किया मम्मी, ऐसा क्यों किया? वो अब चीख रही थी, चिल्ला रही थी, दाढ़ें मार मार कर रो रही थी। आपने मुझे कहीं ना मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा मम्मी, मुझे तो कोई उठाने वाला ही नहीं रहा। आपने मुझे दुनिया में अकेला कर दिया मम्मी, आपने मुझ पर जुल्म किया। वो पागलों की तरह चीखती जा रही थी। घर के मुलाजिम लाउंज में इकट्ठे हो गए थे। इसकी चीखों की आवाज़ सुनकर सुलेमान भी लाउंज में आ गया था। रिसीवर अब इसके हाथ में छूट चुका था। वो नीम गशी के आलम में अब भी वही चिल्ला रही थी। मुझे अल्लाह की मोहब्बत नहीं दी, मुझे मुझे इसको ढूंढना नहीं सिखाया, मुझे गिरा दिया, इसकी नज़र से गिरा दिया। इसने बहुत आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोल दी थीं। कमरे में इसके बेड के पास मम्मी बैठी थीं और थोड़ी दूर कुछ फासले पर एक आदमी पाया के पास खड़ा था। वो इससे कुछ बातें कर रहे थे। इसकी आंखें खुली थीं लेकिन जहन अभी गनूदगी में डूबा हुआ था। इसने अपने इर्द गिर्द के माहौल को समझने की कोशिश की थी। कमरा, ये कौन सा कमरा है? हाँ, याद आया, ये तो मेरा कमरा है अपने घर में, यानी मैं सुलेमान के घर में नहीं हूँ। इसने आहिस्ता आहिस्ता हर चीज़ को पहचानना शुरू कर दिया। किसी ने भी इसके पास आने की कोशिश नहीं की थी। इसके असाब पर एक अजीब नशा आवर कैफियत सवार थी। थोड़ी देर बाद पापा और वो आदमी इसके पास आ गए थे। फिर इसने अपने बाजू में हल्की सी चुभन महसूस की थी। इसने आंखें बंद कर ली थी। 10-15 मिनट तक ये ठीक हो जाएंगी, आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल हो रही हैं। मेरा ख्याल है अब ये पहले की तरह नहीं चीखेंगी। इसने अपने कानों में किसी की आवाज़ सुनी थी, शायद इसी आदमी की। इसने आंखें नहीं खोली। गनूदगी
बढ़ती जा रही थी, पलकें और बोझल हो गई थी। दोबारा जब इसे होश आया तब भी कमरे में वही लोग थे, मम्मी पापा और वो आदमी, मगर अब इसे आंखें खुली रखने में दिक्कत नहीं हो रही थी। इसने आंखें खोली थीं और कुछ देर सबको देखने के बाद उठकर बैठ गई थी। मम्मी ने इसे रोकने की कोशिश की थी, मगर इस आदमी ने उन्हें ऐसा करने से मना कर दिया। ये अब बिल्कुल ठीक हैं और अगर उठकर बैठना चाहती हैं तो उन्हें बैठने दें, बल्कि चलने फिरने दें, बाहर जाने दें। इस बिस्तर में कैद करने की कोशिश ना करें। उन्हें ऐसी कोई तकलीफ़ नहीं है कि जो चलने फिरने या उठने बैठने से बढ़ जाए, इस आदमी ने मम्मी से कहा था। ऐसी कैसी हैं आप, कैसा महसूस कर रही हैं? वो आदमी अब इससे मुखातिब था। वो स्पाट आंखों से इसे देख रही थी। मैं ठीक हूँ, वो कुछ देर बाद बोली थी। एक बार फिर इसे सब कुछ याद आना शुरू हो गया था। मेरा ख्याल है उन्हें अभी फ़िलहाल मेरी मज़ीद ज़रूरत नहीं है। आप थोड़ी देर बाद इनकी मर्ज़ी पूछकर उन्हें हल्का फुल्का खाना खिला दें। ये अब बिल्कुल ठीक है। मैं अब कल सुबह उन्हें देखने आऊँगा, इस आदमी ने कहा और फिर वो एक बैग पकड़कर पापा के साथ बाहर निकल गया था। मम्मी उठकर इसके पास बेड पर आ गईं। उन्होंने इसे गले से लगाकर इसका माथा चूमा था। अल्लाह का शुक्र है तुम्हें होश आ गया है। अब इस होश का क्या फ़ायदा, इसने अजीब से लहजे में कहा था। मम्मी इसका चेहरा देखती रहीं। मुझे क्या हुआ था, इसने इनसे पूछा था। तुम्हारा नर्वस ब्रेकडाउन हो गया था। एक हफ्ते तुम्हें हॉस्पिटल में रखा था, फिर घर ले आए। तुम्हें जब भी होश आता था तुम चिल्लाने लगती थी। तुम्हें मुसलसल ट्रैंकुलाइजर्स पर रखा हुआ था। क्या हुआ है फलक, ऐसी कौन सी बात हो गई थी जिसे तुमने अपने असाब पर इस तरह सवार कर लिया? क्या सुलेमान से कोई झगड़ा हुआ था? वो अब धीमी आवाज़ में इसे पूछ रही थी। नहीं, कुछ भी नहीं हुआ था। मुझे बाहर ले जाएं, बाहर लॉन में, मेरा दम घुट रहा है यहाँ। वो एकदम बेड से उठने लगी थी। इसकी मम्मी ने इसका बाजू थाम दिया। ज़मीन पर कदम रखते ही वो चकराई थी। मम्मी ने इसे बेड पर बिठा दिया। चंद मिनटों बाद इसने एक बार फिर खड़े होने की कोशिश की थी। इस बार वो अपने कदम जमाने में कामयाब हो गई। मम्मी के साथ चलते हुए वो बाहर लॉन में आ गई। मम्मी ने इसे अब लॉन में रखी हुई कुर्सियों पर बिठा दिया था। कुछ देर बाद वो अंदर जाकर इसके लिए कुछ फल और जूस ले आईं। इसने जूस का गिलास खुद ही उठाकर पी लिया था। फिर वो सेब की काशें खाती रही। अब अंदर चलें, मम्मी ने कुछ देर बाद इससे पूछा था। शाम के साए बढ़ रहे थे। नहीं, अभी मुझे यहीं बैठना है। वो इसी तरह कुर्सी की बुर्ज से टेक लगाए बैठी रही। मोमना इसका चेहरा देखती रही। इनकी आंखों में नमी आ गई थी। वो पहले जैसी फलक नहीं रही थी। इसकी आंखों के गिर्द हल्के थे और आंखों की चमक बुझ गई थी। वो दूधिया रंग जर्दी माइल हो गई थी। वो किसी बुत की तरह पलकें चिपकाए बगैर सामने दीवार पर चढ़ी हुई बोगनवेलिया की बेल को देख रही थी। मम्मी, इसकी आवाज़ ऐसे कहीं दूर से आई थी। मैमूना चौंक गई। इसने एक बार फिर उन्हें पुकारा। मम्मी, ये मर्द औरत के लिए क्या होता है? मैमूना इसके सवाल को समझ नहीं पाई थी। वो अभी भी बोगनवेलिया को घूर रही थी। पता है मम्मी, मर्द औरत के लिए क्या होता है? दरवाज़ा होता है। दरवाज़ा का काम रास्ता रोकना होता है या रास्ता देना। और मम्मी, इस दरवाजे ने मेरा रास्ता रोक लिया है, मेरा ही नहीं, हर औरत का रास्ता रोक लिया है। आगे जाने ही नहीं देता, आज तक आगे जाने नहीं दिया। इसीलिए तो औरत पैगंबर होती है, ना वली। वो दरवाज़ा खोलने की कोशिश ही नहीं करती। वही इस दरवाजे की चौखट पर बैठी रहती है, इसे ही चूमती रहती है, सजदा करती रहती है। दरवाज़ा फिर रास्ता क्यों ना रोके? वो अब बोगनवेलिया को देखते हुए बोल रही थी और इसकी बातें मैमूना को बाहर से अंदर तक हिला रही थीं। फलक, क्या कह रही हो तुम? क्यों इस तरह की बातें कर रही हो? पता है मम्मी, औरत बेल की तरह होती है, मर्द दीवार की तरह। बेल सारी उम्र दीवार को ढूंढती रहती है जिसके सहारे वो ऊपर जा सके, नज़रों में आ सके। जहाँ तक दीवार जाती है वो भी बस वहीं तक जाती है। बेल को लगता है दीवार ना होती तो वो ज़मीन पर रुलती रहती, लोगों के पैरों तले आती, मगर इनकी नज़रों में नहीं आती। वो सारी उम्र दीवार की मशहूर रहती है, इसे साया देती है, अपने फूलों से सजाती है, महकाती है। जब सूखने लगती है तो वो भी साथ ही चिपकी रहती है, किसी छिपकली की तरह। ख़त्म होने के बाद भी इसे दीवार के अलावा किसी दूसरे का सहारा नहीं चाहिए। और दीवार, मम्मी देखें दीवार का कितना फ़ायदा होता है। इसका वजूद बेल ढक देती है, इसके सामने एक आर्ट बना देती है, हर चीज़ से इसे महफूज कर देती है, इसे साया देती है, रौनक देती है, फूलों से सजाती है।
مہکاتی ہے اور خود ختم ہونے تک اس کی احسان مند رہتی ہے، اور دیوار وہ تو بس سہارا دینے کا فائدہ اٹھاتی ہے، بس سہارا دینے کا، اور ساری عمر ممی دیکھیں، ساری عمر جب تک بیل ختم نہیں ہو جاتی۔ فلک تم اندر چلو۔ پھر جب وہ مرد اسے مل جاتا ہے تو اسے لگتا ہے اسے پوری دنیا مل گئی ہے، ہر چیز اسے اپنے ٹھکانے پر آ گئی، سب کچھ جیسے مکمل ہو گیا ہے اس کے لیے۔ وہ مرد سب کچھ ہوتا ہے، ان داتا مالک آقا سب کچھ۔ اسے لگتا ہے زندگی میں اب اسے جو کچھ ملنا ہے اسی کے طفیل ملنا ہے، اسی کے سہارے ملنا ہے، اسی سے ملنا ہے۔ اس کی زندگی کا واحد مقصد اس کو خوش کرنا ہوتا ہے۔ وہ دن کو رات کہے تو وہ رات کہتی ہے، وہ آگ کو پانی کہے تو وہ پانی کہتی ہے۔ اسے لگتا ہے دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے اس کے حکم سے ہوتا ہے، اس کے وجود کی وجہ سے ہوتا ہے، اللہ اس کے لیے کچھ نہیں ہوتا، بس وہ مرد ہی سب کچھ ہوتا ہے۔ آنکھ، کان، ناک، منہ، پیر، ہاتھ، دل، دماغ، سب کچھ وہی ہوتا ہے۔ اسے لگتا ہے رزق اللہ نے نہیں دینا، اس مرد نے دینا ہے، اور پھر جب وہ مرد اسے چھوڑ دیتا ہے، ٹھوکر مار دیتا ہے، تو اسے لگتا ہے کہ سب کچھ ختم ہو گیا، دنیا میں کچھ رہا ہی نہیں، بس دنیا اس ایک مرد کی وجہ سے ہی تو قائم تھی، وہ نہیں تو دنیا نہیں، یوں جیسے سارا نظام ہی ختم ہو گیا ہو۔ اسے اللہ یاد نہیں آتا، اسے یاد ہی نہیں آتا کہ اللہ نے اسے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، مرد کی عبادت کے لیے نہیں، اپنی چاہ کے لیے پیدا کیا ہے، مرد کی چاہ کے لیے نہیں۔ اور عورت تو ایک مرد کے لیے مر مٹتی ہے، اسے مرد سے آگے تو کچھ نظر ہی نہیں آتا۔ اللہ چھوڑ دے اسے پرواہ نہیں، مگر وہ ایک مرد چھوڑ دے تو وہ مر جاتی ہے۔ اللہ اس سے محبت نہ کرے تو اسے فکر نہیں، مگر وہ مرد محبت کرنا چھوڑ دے تو اس کا وجود ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ ناراض ہو جائے تو اسے دھیان نہیں آتا، مگر مرد ناراض ہو جائے تو وہ سولی پر لٹک جاتی ہے۔ مرد کو منانے کے لیے وہ دو جہاں ایک کر دیتی ہے، اور اللہ کو منانے کے لیے وہ ایک مرد نہیں چھوڑ سکتی، مرد کو منانے کے لیے وہ ہر رشتہ چھوڑنے پر تیار ہو جاتی ہے، ماں کا، باپ کا، بہن کا، بھائی کا، ہر ایک کا، اور اللہ کے لیے۔ فلک اب بس چپ ہو جاؤ، کچھ نہ کہو، اس طرح کی باتیں کہاں سے سیکھ لی ہیں تم نے؟ میمونہ نے اب روحان سی ہو گئی تھی۔ ممی میں نے اس سے کہا میں بھی تم سے محبت کرتی ہوں، ہر چیز سے زیادہ محبت۔ اس نے کہا مجھے اس کی پرواہ نہیں، اگر میں اللہ سے یہ کہتی تو کیا وہ بھی یہی جواب دیتا؟ میں نے اس سے کہا میں نے کون سی غلطی کی ہے؟ اس نے کہا میں نہیں جانتا، میں اللہ سے یہ پوچھتی تو کیا وہ میرے سوال کا جواب نہ دیتا؟ میں نے اس سے کہا میں نے تمہارے لیے پچھلے 3 سال میں کیا نہیں کیا؟ اس نے کہا مجھے اس کی پرواہ نہیں، اگر میں اللہ کے لیے کچھ کرتی تو کیا اللہ کو بھی پرواہ نہ ہوتی؟ میں نے اس سے کہا میں نے پچھلے 3 سال ویسے زندگی گزاری ہے جیسے تم چاہتے تھے۔ اس نے کہا میں کیا کروں، میں 3 سال اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارتی تو کیا اللہ یہ کہتا؟ میں نے اس سے کہا تم مجھے بتاؤ میں کیا کروں کہ تم خوش ہو جاؤ، مجھ سے محبت کرنے لگو۔ اس نے کہا مجھے تمہاری ضرورت ہی نہیں ہے، مجھے تمہاری کوئی بات، کوئی چیز خوش نہیں کر سکتی۔ میں اللہ سے یہ کہتی تو کیا وہ بھی یہی کہتا؟ ممی اللہ اور انسان میں یہی فرق ہے، اللہ ٹھوکر نہیں مارتا، انسان بس ٹھوکر ہی مارتا ہے۔ مرد کو خوش کرنے کے لیے کیا کیا کرتی ہے عورت؟ اندر بدل دیتی ہے، باہر بدل دیتی ہے، دل بدل دیتی ہے، وجود بدل دیتی ہے، صرف اس لیے کہ وہ خوش رہے، ناراض نہ ہو، اس کی نظر نہ بدلے۔ اللہ کو خوش کرنے کے لیے وہ باطن کیا ظاہر کو بدلنے پر تیار نہیں ہوتی۔ وہ اللہ کی نہیں سنتی، مرد کی سنتی ہے۔ اللہ کہتا ہے اپنے وجود کو ڈھانپو، اپنی زینتوں کو چھپاؤ، مرد کہتا ہے ایسا مت کرو تاکہ میرے ساتھ چلتی پھرتی اچھی لگو۔ وہ اللہ کی نہیں مانتی، مرد کی مانتی ہے، وہ کہتی ہے مرد کے ساتھ رہنا ہے، ساری عمر بسر کرنی ہے، اس کی نہیں مانیں گے تو کس کی مانیں گے؟ مرد کی بیوی ہے، یہ رشتہ تو کبھی بھی ٹوٹ سکتا ہے، اللہ کی تو مخلوق ہے، یہ رشتہ تو کبھی ٹوٹ نہیں سکتا۔ وہ دائمی رشتہ کی فکر نہیں کرتی، ساری عمر عارضی رشتوں کو روتی رہتی ہے، ان کی فکر کرتی ہے۔ اللہ نے تو عورت کو غلام نہیں بنایا، مجبور نہیں بنایا، محکوم نہیں بنایا، اس نے خود بنا لیا ہے، اپنا محور ذات کو نہیں وجود کو بنا لیا ہے۔ میمونہ نے اس کے گالوں پر آنسوؤں کو بہتے دیکھا تھا۔ فلک فلک مت رو میری جان، کیا ہو گیا تمہیں پھر تم؟ ممی مجھے کچھ نہیں ہوا، میں بالکل ٹھیک ہوں، بس رونا چاہتی ہوں۔ آپ نے کبھی کیکڑے کو دیکھا ہے؟ ممی مجھے اپنا وجود ایک کیکڑا لگتا ہے، محتاج، بے کس، مجبور۔ اس نے چہرے کو ہاتھوں میں چھپا لیا تھا۔ مجھے یقین نہیں آتا ممی، 26 سال، پورے 26 سال میں اللہ کے بغیر کیسے رہتی رہی ہوں؟ 26 سال اللہ مجھے کیسے برداشت کرتا رہا ہے؟ میرے غرور، میرے فخر، میری انا، میری خود پرستی، ممی کیسے، آخر کیسے وہ یہ سب نظر انداز کرتا ہے؟
جن سے وہ محبت کرتا ہے ان پر آزمائشیں ڈالتا ہے۔ 26 سال تک اسے میرا خیال ہی نہیں آیا، سب کچھ دیتا رہا، بغیر مانگے بغیر چاہے، کسی مصیبت، کسی تکلیف، کسی تنگی، کسی آزمائش کے بغیر، یعنی 26 سال تک میں اللہ کی محبت کے بغیر جیتی رہی، اور آپ سب مجھ پر رشک کرتے رہے، میرے مقدر پر۔ وہ گھٹنوں کے بل چہرے کو ہاتھوں میں چھپائے لان میں بیٹھ گئی تھی۔ ایک بار پھر وہ اسی طرح بلک بلک کر رو رہی تھی۔ میں انسانوں کی محبت پر شاکر رہی ہوں، بس انسانوں کی محبت پر مجھے اللہ کا خیال ہی نہیں آیا۔ آپ نے ظلم کیا مجھ پر ممی، آپ نے ظلم کیا۔ میمونہ گمسم اسے بلکتے ہوئے دیکھتی جا رہی تھی۔ ان کا وجود کسی گلیشیئرز کی طرح سرد ہوتا جا رہا تھا۔ اور قسط نمبر 2 کا یہاں پر اختتام ہوتا ہے، اور ملتے ہیں اگلی قسط میں۔ تب تک کے لیے دے مجھے اجازت۔ اللہ حافظ۔